آج ہر بندے کو شکایت ہے ہمارے گھر میں بھوت آ گیا، جادو آ گیا، ٹونا آ گیا، سایہ ہو گیا، بدروحیں آ گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ مجھے بتاؤ جیب میں پیسے ہوں، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ولا یسترکون، اور وہ رکیہ نہیں کرتے۔ یہ چھو منتر، جادو، ٹونا ہر وقت عاملوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں، اور وہ انہیں جو ہے وہ غلط سلط ٹوٹ کے ٹونے بتاتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں۔ عجیب لوگوں کے نفسیات ہوتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اسی چکر میں رہتے ہیں اور پھر ساری زندگی ان توہمات سے نکل ہی نہیں پاتے۔ اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں، نئی گاڑی تم نے خریدی ہے، چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھ دیا آگے تم نے؟ جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے PIA کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے، سب پہ جوتے لٹکے ہوئے ہوں۔ عجیب تم نے فلسفہ تراشا، کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھ دی نیچے، اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی۔ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ ہنڈیا بچا لے گی، اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے؟ اللہ کے قہر سے کچھ نہیں بچا سکتا۔ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ کی تحلیل کرو، میرے حضور پہ درود پڑھو، پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی ہیں۔ تو یہ خام خواہ کے رکیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے، ان کا کام چلتا ہے لوگ ذوف الاعتقادی میں مبتلا رہے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے، یہ اس کا کیا ہوا ہے، تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے، فوراً ذہن وہاں جا کلک ہو جاتا ہے۔ اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے، تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف، نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا، یا دوستوں میں، تو فوراً ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا۔ اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے، ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی، کچھ باتیں یاد آنے لگیں، اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی۔ اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا ہے، اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے، لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی۔ اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ ان ملنگوں کے پاس، ان ذوف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ۔ تمہیں مصیبت پڑی ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے، تو پڑھو نا سورہ بقرہ، جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، برکت ہوگی۔ کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی، 2.5 پارے، ہمیں کوئی تعویذ ہی کر دے۔ ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، روزانہ صبح 2.5 پارے سورہ بقرہ پڑھے، یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی، تو آپ کوئی تعویذ ہی لکھ دیں۔ کاروبار میں برکت نہیں، میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ، 3 رکوع ہیں، برکت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے، بس وہ ہم گلے میں رکھ دیں، بٹوے میں رکھ لیں، پرس میں رکھ لیں، اور ہمارا کام ہو جائے، ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے، ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے، نماز نہ پڑھنی پڑے، اور برکت ہو جائے۔ ایسے برکت تو نہیں آتی، اس لیے چھوڑو ان کی جان، آؤ قرآن مجید پہ آؤ، آؤ سجدوں پہ آؤ، آؤ دعاؤں پہ آؤ۔ سحری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں، حل میں مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اور تم اس وقت سوئے ہوئے ہو، سارے دن ٹھوکریں کھاتے ہو۔ آؤ نا اس وقت جھولی پھیلا کے، ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولیاں بھر دے، تو پھر دیکھنا کبھی کمی نہیں آئے گی، عطا فرمائے گا۔ جیب میں پیسے ہوں تو چہرہ بتاتا ہے کہ آج کوئی خاص بات ہے۔ کسی شخص کے پاس بڑی گاڑی ہو، کوئی اچھا منصب کسی کو مل جائے، وزارت کا قلمدان دے دیا جائے، وزارت تو دور کی بات ہے، کوئی ممبر اسمبلی بن جائے، اس کا ایک نشہ ہے، پروٹوکول، اعزاز، تکریم، دولت، عزت، شہرت، یہ ساری چیزیں اگر کسی کو میسر ہوں، اچھی گاڑی ہو، تو انسان جب روڈ پہ چڑھتا ہے اور وہ فراٹیں بھرتی ہوئی جاتی ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی گاڑیوں کو کاٹ کے جب آگے گزرتی ہے، تو پھر اپنا ہی سواد ہوتا ہے نا، اپنا ہی ایک سرور ہوتا ہے۔ اس کا جو روحانی ہمیں دولتیں ملتی ہیں، اس کا بھی ایک مزہ ہے۔ سجدے کا مزہ اپنا ہے، گھر میں سجدہ کریں تو مزہ اپنا ہے، مسجد میں کریں تو لطف اپنا ہے، پہلی صف میں سجدہ ہو تو سرور اپنا ہے،
اور اگر پیشانی کو حرم کا صحن مل جائے تو اس کا سرور اپنا ہے. ہر شے کا ایک لطف ہے. روزے کا لطف ہے, سحری کا ایک مزہ ہے, اور سحری کا مزہ گھر بیٹھ کے کرے تو اپنا ہے. اچھا کسی سالے شخص کی قربت میں بیٹھ کے سحری کا کھانا نصیب ہو جائے تو اس کا مزہ اور ہے. اور اگر ماں کے ہاتھوں سے پکے ہوئے پراٹھے مل جائیں اور سحری کے لمحے ہوں تو یہ تو جن کی مائیں چلیں گی ان کو پوچھے نا کہ وہ لطف اور سحری کی وہ گھڑیاں کیسی ہوتی ہیں جب ماں کے سامنے چولہے کے پاس بیٹھ کر چنگیر کے اوپر سحری کے ایک پراٹھے کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ سرور کیا ہوتا ہے. ساتھ جو ہے وہ ماں کے ہاتھوں سے لسی کا کٹورا پی رہے ہوتے ہیں تو وہ سحری کا لطف اور ہے. اس طرح افطار کا مزہ الگ ہے. گھر کریں الگ ہے, مرشد کے ساتھ کریں تو الگ ہے, استاد کے ساتھ افطار کریں تو مزہ الگ ہے. اور ہاتھ میں کھجور ہو اور صحن مسجد نبوی کا ہو اور نظر روضہ رسول پہ ہو اور اس وقت جب افطار کر رہے ہوں تو وہ سرور اور ہے. تو ہر شے کا ایک لطف ہے, ہر شے کا ایک سرور ہے. تو میاں جب سحری اور افطاری کا مزہ ہے, جب سجدے رکوع اور قیام کا مزہ ہے, جب صدقہ کرنے کا مزہ ہے, روزہ کھولنے اور رکھنے کا مزہ ہے, تو پھر ایمان کا بھی تو کوئی مزہ ہوگا, ایمان کا بھی تو کوئی سرور ہوگا. تو ایمان کا حظ بندے کو کب ملتا ہے, وہ سرور کب ملتا ہے؟ تو آئیے اللہ کے محبوب سے ہی سنیے. 3 چیزیں جس شخص کے اندر پائی جائیں وہ ایمان کا سرور, ایمان کا لطف, ایمان کا مزہ پاتا ہے. سب سے پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت. کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. دوسری بات کہ کسی سے محبت وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اور تیسری بات ایمان سے منحرف ہونا جو ہے وہ اتنا مشکل ہو کہ آگ میں ڈال دیا جائے تو یہ آسان ہے, لیکن ایمان سے منحرف ہونا یہ مشکل ہو, یہ نہیں ہو سکتا. آگ میں ڈال دو تو ماضی میں ایسا ہوا بھی. اللہ اکبر, تیل گرم کیا گیا کڑاہے میں اور وہاں ڈال دیا گیا, ہڈیاں الگ ہو گئی, گوشت الگ ہو گیا, لیکن اس کے باوجود نام حضور کا نہیں چھوڑا ہے. بدن کاٹے گئے, انگلیاں کاٹی گئی, اعضائے بدنیاں کاٹے گئے. کہا جو تم کر سکتے ہو کر لو, لیکن ہم ایمان سے منحرف نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر, زخم پہ زخم کھا کے جی, خونے جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے دل لگی نہیں. جب محبت کا دم بھرا ہے تو پھر دکھ تو سہنے پڑیں گے. تو یہ اگر کیفیت بھی نصیب ہو جائے تو پھر بھی ایمان سے منحرف نہ ہو. اگر اتنا کوئی پکا ہے, ایمان تو تیقن کا نام ہے, یقین کامل کا نام ہے, جم جانے کا نام ہے, پختگی کا نام ہے. اور اگر یہ نصیب ہے تو پھر ایمان کا سرور بھی آئے گا. وہ کچا پکا کہ ٹھیک ہے آسانی ہوئی تو ٹھیک اور مشکل ہوئی تو پھر روح سخن دوسری جانب, تو ایسا ایمان سرور نہیں دیتا, ایسا ایمان لطف نہیں دیتا, ایسے ایمان کا مزہ اور حظ نصیب